حقیقت پر بنی ایک ایسی کہانی جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ہے آپ سب کا وائس آف رقیہ میں۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آ لگی، بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گری، مجھے ہوش آنے لگا۔ میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے۔ کافی دیر میں اسی حال میں رہا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئی، عبداللہ اٹھو جلدی کرو۔ یہ میرے ہمدم دینا میرے یار غار صالح کی آواز تھی۔ اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ میرا پہلا اور بے ساختہ سوال تھا۔ تم بھول گئے میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے، اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں۔ اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے، ابھی اس کی آواز سے صرف وہی لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرما بردار تھے۔ اس نے میرا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی، پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی۔ اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا۔ ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکتا ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لیا۔ تم خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا، پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا، اس وقت صرف انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا اور اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ ان کی فرما برداری اپنی مذہبی شکایات، اپنے لیڈروں، اپنے فرقوں کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے قاعدے اور تصابات سے نہ تھی بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر طعنہ سنا، ہر سختی برداشت کی، اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا، خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ، آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے اور یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز۔ صالح کی بات سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی، مگر میں تو جنت میں تھا۔ اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، میرے دوست، وہ برزخ کا زمانہ تھا، خواب کی زندگی تھی، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، جنت تو اب ملے گی۔ ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھی، دیکھ لو تمہاری اور میری دوستی وہیں پر ہو گئی تھی۔ میں اپنا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا، کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھنا ابھی باقی تھا، مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو صالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ صالح سے میری دوستی اس وقت ہوئی تھی جب میں نے موت کے بعد، یا زیادہ درست الفاظ میں کہا جائے تو فانی دنیا کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں مگر میرے لیے موت ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھی۔ ملک الموت عزرائیل کا نام دنیا میں دہشت کی ایک علامت ہے، مگر میرے سامنے وہ ایک انتہائی خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت یعنی میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا۔ میرا جسمانی وجود سابقہ دنیا میں رہ گیا اور میری اصل شخصیت انہوں نے اس نئی دنیا میں جس کا نام عالم برزخ تھا منتقل کر دیا۔ برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے۔ ملک الموت کے ظاہر ہوتے ہی میرے اور پچھلی دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، جس کی بنا پر اس دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے غم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزر رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ خدا کی رضا پر صابر و شاکر ہوں گے۔ میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا۔ یہ برزخ کی دنیا تھی۔
اس دنیا میں ملک الموت اسرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا تھا وہ یہی صالح تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل، خوش لباس اور خوش گفتگار فرشتے موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گلدستے، زبان پر مبارکباد، مبارک سلامت کے اس ماحول میں وہ سب مل کر مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم اور جنت کی عظیم کامیابی کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت صالح نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برزخی زندگی کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگار نے، نبیوں کے علاوہ یہ اعزاز بہت کم انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بارگاہ حدیث میں پیش کیے جائیں۔ تم واقعی بہت خوش نصیب ہو۔ ہم آگے بڑھے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جس کا پوچھ لینا ہی مناسب خیال کرتے ہوئے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، کیا ہم سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا، نہیں۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں غالباً معراج والی بات ہے، وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ انبیاء کی حضوری کے لیے مقامات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تمہیں صرف بارگاہ واحیت میں سجدے کا اعزاز بخشنے کے لیے ہی بلایا گیا ہے، اور غالباً تمہاری وجہ سے صالح کو بھی یہاں تک آنے کی اجازت ملی ہے۔ اس لمحے میں نے صالح کو دیکھا، اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ جبرائیل امین نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، خدا کی ہستی لامحدود ہے، اس کے مقامات بھی لامحدود ہیں۔ تمہاری دنیا میں ان کے مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ تم دنیا میں جانتے تھے وہ بہت محدود اور کم تھا۔ آج مرنے کے بعد تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، اب تم وہ دنیا دیکھ رہے ہو جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ واقعی جبرائیل امین کی سچائی کا ایک ثبوت تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کفر و نافرمانی کے حال میں نہیں مرا، مگر آنکھ تو اس وقت بھی کھلتی، مگر جو کچھ دیکھنے کو ملتا وہ بہت ہی زیادہ برا اور بھیانک ہوتا۔ جبرائیل امین کی معیت میں ہم بہت مختلف مرحلات طے کرتے ہوئے حاملین عرش کے قریب پہنچ گئے، جہاں نور، رنگ اور روشنی کا ایک ایسا حسین و جمیل مطرح چھایا ہوا تھا کہ جو بیان کرنے کی گرافت سے باہر تھا۔ حاملین عرش کے سر جھکے ہوئے تھے، چہرے پر خشلیت کا اثر اور طمانینت کا نور پھیلا ہوا تھا۔ جبرائیل امین نے بتایا، پروردگار کی بارگاہ کا ہر حکم انہی فرشتوں کی وساعت سے نیچے جاتا اور نیچے والوں کا ہر فعل انہی کے ذریعے سے پروردگار کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ میں قرب الہی کے اس مقام کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے نظر اٹھا کر دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میرا حوصلہ بڑھا، میں نے قدم عرش کی سمت بڑھائے۔ میرے روئے روئے سے اس ہستی کی حمد و ثنا بلند ہونے لگی جس سے ملنے کی خواہش میں ساری زندگی گزار دی۔ پھر چلتے چلتے مجھ پر نہ جانے کیوں ایک لرز طاری ہونے لگا۔ خدا سے ملنے کی شدید ترین خواہش پر اس کی عظمت کا احساس غالب آ گیا۔ اس لمحے مجھ پر اتنا شدید رعب طاری ہوا کہ میں گھبرا کر واپس پیچھے کی طرف پلٹنے لگا۔ اگرچہ عرش ابھی مجھ سے بہت دور تھا، مگر صاحب عرش کی عظمت کے احساس سے میری ہمت ٹوٹنے لگی۔ مجھے لگا کہ اس لمحے میرا وجود کرچی کرچی ہو کر فضا میں بکھر جائے گا۔ شاید یہی ہوتا، مگر ایسے میں میرے کانوں میں جبرائیل امین کی آواز آئی،